اصل میں بتا رہا تھا اس سیگمنٹ میں بات شروع کرنے سے پہلے پھر میں بات آن ایئر ہی کہتا ہوں کہ اکرام سہگل صاحب سے رابطہ قائم کریں اور ہم چاہتے ہیں شاید ان سے بھی بات کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے جی. آرٹیکل جی میرے پاس کچھ بہت سارے ہیں جی. ان میں سے خاص طور پر یہ آرٹیکل اچھا وہ جو آرٹیکل اس دن خاص طور پر میں پیش کرتا ہوں اگرچہ کبھی کبھی شکایت بھی کرتا ہوں ان کی لیکن پھر بھی ان کی اہمیت کے پیش نظر میں ہمیشہ ان کا آرٹیکل جو ہے وہ اعجاز امیر صاحب کا دا ہائی ہارس آف ساورینٹی. میں نے کہا یہ جو ہم اپنی ساورینٹی کے اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہہ رہے ہیں کہ گھوڑے پہ سوار بڑکٹ بانٹ کے جا رہے ہیں اس پہ پورا انہوں نے اچھا پوائنٹ آف ویو تو ان کا ڈفرینٹ ہے ہی تھوڑا سا کہ وہ یہ جہادی تنظیمیں جتنا کام کرتی رہی ہیں اور ماضی میں جس طرح انٹریکٹ کیا ہے اس کا حافظ سعید سے شروع کیا انہوں نے اور ان کا تذکرہ کر کے حوالے سے ساری بات کی ہے جی. انہوں نے کہتے ایک بات تو جی ہم کہتے تھے کہ جی ہماری فوج جو ہے ہماری فارن پالیسی کو انفلوئنس کرتی ہے تو کیا اب یہ جہاد کونسل جو ہے پاکستان دفاع کونسل جو ہے یہ پسٹل کی نوک پہ رکھ کے ہم سے فارن پالیسی ڈکٹیٹ کرے گی. انہوں نے فارن پالیسی کی ڈکٹیشن تو نہیں لی جی. انہوں تو یہ کہا کہ اگر آپ نے نیٹو کی سپلائی بحال کی تو ہم پروٹیسٹ کریں گے ایز پاکستانی. اور اس میں یعنی کہ آپ کو کیا اعتراض ہے؟ پارلیمنٹ اگر فیصلہ کرتی ہے اور عوام اس فیصلے کو قبول نہیں کرتے یا عوام کا ایک طبقہ قبول نہیں کرتا اور وہ پیسفل احتجاج کرتے ہیں یا وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو روکیں گے تو آپ کو کیا اعتراض ہے صاحب؟ آپ پاکستان کی ساورن سرزمین کو ایک استعماری قوت کے اسلحہ خانے کو لے جانے کے لیے استعمال کی اجازت دینا چاہتے ہیں اگر پارلیمنٹ تو لوگوں کو اعتراض کرنے کا حق ہوتا ہے. دنیا کے ہر مہذب ملک میں ہوتا ہے جی. آپ لے کے دکھائیں جی, آپ کسی اور ملک میں کر کے دکھائیں, دیکھیے اگر لوگ احتجاج کرتے ہیں تو اس پہ کیا اعتراض؟ اس پہ فارن پالیسی ڈکٹیٹ کرنے کی بات نہیں ہے. فارن پالیسی کا تو یہ ہے جی نہ فوج کی مانے آپ نہ کسی اور کی مانے, جو ملک کے مفاد میں اس پہ آپ ڈٹ جائیں. اور پھر اگر اس میں عوام کی سطح پر اس کی مخالفت بھی آتی ہے, آپ کہیں کہ جی قومی انٹرسٹ میں ہم یہ کام کر رہے ہیں, کوئی ہم عوامی ریفرینڈم نہیں کر رہے, آپ اس کو رجسٹ کریں. تو یہ اس کو روٹیرک کو یوں بلڈ کرنا اور یہ کہنا تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے. لیکن بہرحال انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ فارن پالیسی ہمیں اپنی بڑی فریلی تیار کرنی چاہیے. وی شوڈ فائن ٹیون دا ارینجمنٹ. آفٹر آل اٹس امریکن ہو انوینٹڈ دا ٹرم نو فری لنچ. انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ہم اپنی فائن ٹیون کریں فارن پالیسی کو اور یہ ہم کر سکتے ہیں اور کیسے کر سکتے ہیں یہ ہمیں کرنی چاہیے جی. اور اس میں جی ایک طویل آرٹیکل ہے, یہ کموڈور کیسر توفیل کا ہے, ریٹائرڈ ہو چکے ہیں, کارگل کانفلکٹ اینڈ پاکستان ایئر فورس. انہوں نے پوری کہانی بیان کی ہے کہ کس طرح یہ کارگل کے بارے میں فوج نے پلان کی لیکن ایئر فورس کو نہیں پتا تھا اور ایئر فورس کو نہ پتا ہونے کی کوئی بہت وجوہ ہو سکتی ہیں. پھر انہوں نے ایئر فورس کا پورا سٹرکچر بتایا ہے کہ کون 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 کس کس جگہ اس میں امپورٹنٹ ہوتا ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ کیسے ان کو فون ریسیو ہوا اور ان سے کہا گیا کہ بریگیڈیئر ندیم تاج کا نون نام ہے جی, توقیر ضیاء کا نام بیچ میں آتا ہے, ندیم تاج کا نام آتا ہے, کہ کس طرح ان سے انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ آپ بتائیں کہ اس سکردو سیکٹر پر ایئر فورس کی جو بیس وغیرہ ہے وہاں کتنے آپریشنل کیپیسٹی کیا ہے یہ وہ. تو انہوں نے کہا صرف ہم ایک پیپر تیار کر رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے. 2 دن پھر فون آیا کہ پیٹرول کی گنجائش کتنی ہے, فلاں چیز کی کتنی ہے, یہ کیا ہے. تو اس پر ان کے کان کھڑے ہوئے, انہوں نے اپنے ایئر چیف سے بھی رپورٹ کیا, یہ شامل رہے. انہوں نے خیر پھر ایک بریفنگ کے لیے بلایا جس میں یہ شامل تھے اور اس میں بتایا گیا پہلی بار کہ 2 دن پہلے ہم نے اس طرح کراس کیا ہے اور اس کا رزلٹ ہو سکتا ہے. اور پھر حکمت عملی طے کی گئی. ایک تو یہ طے کی گئی کہ آپریٹ جس سکردو سے نہیں کریں گے کہ وہاں تو وہ آسانی کے ساتھ ان کے ٹارگٹ میں آ سکتے ہیں, سرگودا بیس یا پشاور بیس ہی استعمال کیا جائے گا. اور اس بیس کو استعمال کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے بھی یہ تجویز جو تھی ان تینوں لوگوں نے جو مختلف جگہوں پہ یہاں رہے, جنرل جاوید حسن تھے وہ تھے اور جنرل عزیز محمود تھے, اور تو انہوں نے بنائی تھی. لیکن اس وقت بے نظیر نے کہا کہ بھی کیا کر رہے ہیں آپ, وہ سمجھتی تھی ان معاملات کو. ان کا کہنا یہ کہ نواز شریف نے فوراً ہو کے کہہ دی جنرل صاحب بسم اللہ کرو, اور یہ فکر عام طور پر ان سے منسوخ کیا جاتا ہے. ان کو کیا کہا گیا جس پر انہوں نے کہا بسم اللہ کرو, لیکن کوئی فارمل اپروول اس کی موجود نہیں ہے جی. بہرحال کچھ خفیہ رکھا گیا, ایئر فورس کو بھی نہیں پتا تھا اور سب لوگوں نے اس لیے بھی ساتھ دیا کہ ان کا مطلب تھا کہ باس جو چاہتا ہے, باس ان کا پرویز مشرف تھا اور انہوں نے بنایا. اور اس کو ان کو کور کمانڈر سے کو نہیں بلکہ ایئر فورس اور ان لوگوں کو بالکل بے خبر رکھا گیا. اور یہ بہت سے مسئلے تھے کہ اگر ان کے علاقے میں جا کے ہم ہٹ کریں گے اور کہ ہمارا جہاز وہاں گر جائے تو اس کا کیا ہوگا, اگر ادھر ان کا جہاز ادھر ہم نے ہٹ کیا اور وہ ادھر واپس چلا جائے تو پھر وہ کیا پروپیگنڈا کریں گے وغیرہ وغیرہ. اور اس پر ساری بحث اور گفتگو جو تھی وہ کی گئی. اور انسائڈ امریکاز ڈرون ہیڈ کوارٹر. اچھا اب یہ ایک بالکل نئی ایک طرح کی حکمت عملی ہے جس پہ
اب ڈرون اٹیک جو ہے امریکہ نے کوئی 2000 سے زیادہ لوگ اس میں انوالو کر رکھے ہیں، کمپیوٹر ہوتے ہیں، سیٹلائٹ سے امیجز لیتے ہیں، ٹارگٹ کرتے ہیں، ٹارگٹ کیسے کرتے ہیں، اڑتے ہوئے جہازوں کو کیسے ان کو کس جگہ میزائل ہٹ کرنا ہے. تو یہ نئی ایک سائنس ہے، نئی حکمت عملی ہے، نئی ہائی ٹیک وار ہے، جس پر امریکہ نے بہت سے لوگوں کو انوالو کیا ہوا اور ہیڈ کوارٹر میں بیٹھ کر اس کو جس طرح مانیٹر کرتے ہیں. امریکہ کو آج کل بڑا مزہ آ رہا ہے ڈرون اٹیک پہ، کہ نہ کوئی فوجی مرتا ہے نہ کچھ اور کرتا ہے، بلکہ ڈرون جہاز بھی واپس آ جاتا ہے، میزائل پھینکتے ہیں اور ہٹ کرتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں وہ اس کو انجوائے بھی کر رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں کہ اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں اور کیا نہیں ہو سکتے. لیکن ان کی اپنی اس وہ ایک طرح سے فیوچر کی جنگ کا جو ہے وہ اسی کو سمجھتے ہیں کہ یہی وہ فیوچر ہے ان کا جس پر وہ لے کر اپنا کام کر سکتے ہیں. جی آج جی قصاص ہے بندگان خدا قصاص، یہ ہارون رشید صاحب جی اس وقت صورتحال بہت ساری باتیں یہ جو ہیں ہارون رشید صاحب بڑے چونکہ ہیں تو بڑے ایک طرح کے حب الوطنی اور اسلام اور وہ جو آپ یہ لوگ ذرا ایکسٹریمزم سمجھتے ہیں وہ بڑی، لیکن اس معاملے میں وہ خاص طور پر زور دے رہے ہیں کہ دیکھو یہ سارا کچھ ہو گیا جب بہتر ہے تو اس کے لیے ہمیں نیٹو کی سپلائی بحال کرنا کہ ہمیں ریئلسٹ اپروچ جو ہے نا اس پر یہ زور دیتے ہیں، جس پر ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو اب حافظ سعید کے سر کی قیمت جو مقرر کی ہے عرفان صدیقی صاحب نے اس پر خاص طور پر یہ گراں قیمت سر اور پوری ان کی تاریخ کی جماعت الدعوہ کیسے اور اہل حدیث کس طرح تعلق ان کا اور کس طرح پاکستان میں انہوں نے کام کیا ہے اور اب ان کی تصویر لگا دی انہوں نے. احمد الظواہری کی تصویر جس کی 2.5 کروڑ قیمت ہے، اسامہ کی 5 کروڑ تھی، اب 1 کروڑ والے ملا عمر سمیت کئی لوگ انہوں نے 4-6 بتائے ہوئے ہیں. تو اس سب میں جو انہیں شامل کیا ہے تو پھر ان کی عظمتوں کو بھی گنگانا چاہیے. حافظ صاحب سے ملے، ان کے گھر کا ناشتہ کیے کئی دن ہو گئے. چلیں یہ اب آئیں گے تو جب ناشتہ کریں گے تو پتہ کریں گے ہم بھی کہ کیا خبر لائیں اور کیسی خبریں ہیں اور کس نوعیت کی خبریں ہیں. جی کچھ جی آج میں ایک کلدیپ نیر صاحب بھی ہیں اور بھارت میں مذہبی سیاست کالی در جو ہے نا وہ مذہب کی بات کرتی ہے، بی جے پی مرض کی کرتے ہیں، یہ ایک سیکولر ذہن کے ہیں. یہ کہتے ہیں کشمیر کا مسئلہ طے کرو لیکن اس کو 2 قومی نظریے کے بنیاد پہ نہیں کیا جا سکتا. پاکستان میں تو لوگ 2 قومی نظریے کے مخالف ہیں ہی، اور کہتے ہیں مذہب کی بنیاد پر کرو گے تو یہ تو 2 قومی نظریے کی بنیاد پہ ہوگا جو درست بات نہیں ہوگی. جی ایک اور آرٹیکل جی ہمارے انتظار حسین صاحب کا ہے، بندگی نامہ یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں.